السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ریاض الصالحین جلد نمبر 1، باب اول، حدیث نمبر 7۔ وعن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث کے فوائد و مسائل کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث سے اخلاص اور تصحیح نیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اس لیے ہر نیک عمل میں اس کا اہتمام ضروری ہے اور دل کو ہر اس چیز سے صاف رکھنا چاہیے کہ جس سے وہ عمل برباد ہو سکتا ہے، جیسے ریاکاری، نمود و نمائش کا جذبہ یا دنیا کی لالچ یا اس قسم کی اور گھٹیا مفادات۔ تاہم دلوں کا حال چونکہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اس لیے اعمال کی اصل حقیقت قیامت والے دن ہی واضح ہوگی، جبکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں انسان کے ساتھ اس کے ظاہری اعمال کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا اور اس کی باطنی کیفیت کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جائے گا۔ نوٹ: ریاض الصالحین کے بعض نسخوں میں اس حدیث کو وَأَعْمَالِكُمْ کے بغیر نقل کیا گیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں قلوبکم کے ساتھ وَأَعْمَالِكُمْ بھی کا ذکر ہے۔ یہ اضافہ اس لیے نہایت اہم ہے کہ اس کے بغیر لوگ حدیث کے سمجھنے میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ مثلا جب کسی سے کہا جائے گا کہ پوری داڑھی رکھنا اور کفار کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے، یا پردے کی اہمیت یا دیگر احکام شرعیہ کی وضاحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ اصل بات تو دل کی ہے، اور استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں اور وہ تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے، جن سے عمل کی افادیت یعنی اس سے سنت کے مطابق کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بیک وقت دل اور عمل دونوں کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ ایک کی اصلاح دوسری کی اصلاح پر منحصر ہے۔ دل صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، اور عمل صحیح ہوگا تو دل بھی صحیح ہوگا۔ اصلاحی اعمال کے بغیر دلوں کی اصلاح اور دلوں کی اصلاح کے بغیر اعمال کی اصلاح ممکن نہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے کہ جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ دیگر متعدد احادیث سے عمل کی اہمیت واضح ہوتی ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اعمال کے مطابق ہر ایک کے درجے ہوں گے، یعنی عملوں کے وجہ سے اہل جنت کے درجات میں کمی بیشی ہوگی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون،
اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب عمل کی یہ اہمیت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت جسم اور صورتوں کی طرح عمل نہیں دیکھتا، جبکہ ایمان کے بعد یہ عمل ہی جنت میں جانے کی اساس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔